اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے پاس موجود ہے وہ اتنی شاندار شخصیت ہے کہ کتاب دوستی کا اور کتاب سے ان کا تعلق بہت بہت دیرینہ ہے۔ معتمد کے طور پر انہوں نے انجمن میں بے تحاشا کام کیا، ساتھ ہی ساتھ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں ایک باقاعدہ لائبریری کے قیام کے لیے مصروف عمل ہیں۔ بہت احترام کے ساتھ ڈاکٹر فاطمہ حسن آپ سے التماس کروں گا کہ تشریف لائیں۔ اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ایک کتاب، جس کتاب کو نہ صرف شائع ہونا، اس کتاب کا اپنی جگہ ایک ندرت کا حوالہ ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی جانب سے جو نشر و اشاعت کا شعبہ ہے اس کی جانب سے شائع ہونا بہت خاص ہے۔ کتاب ہے اوج کمال، اور سیدہ ہما طاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ ان کا تیسرا مجموعہ ہے، ہم چاہیں گے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اس کے بعد اگلی کتاب کا حوالہ ہے اداسی کے گھاؤ، اور میں انتہائی ادب سے عذرا عباس سے التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ اور اس کتاب کے عنوان سے گفتگو کے لیے جس نوجوان انتہائی لائق شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے، وہ ہم نوجوانوں کے گروہ یا قبیلے سے انتہائی نمائندہ چہرہ، بہت محبت کے ساتھ سید کاشف رضا۔ میں اس کے بعد درویش نامہ کے عنوان سے جو کتاب کتب بینوں کے لیے تحفے کے طور پر سامنے آ رہی ہے، میں محترم جناب اقبال نظر صاحب آپ سے التماس کروں گا کہ آپ یہاں رونق افروز ہوں۔ اقبال نظر صاحب۔ اقبال نظر صاحب کی کتاب درویش نامہ پر گفتگو کرنے کے لیے استاد الاساتذہ انتہائی محترم، اس شہر کا وہ نام کہ جس نے درسی کتب ہو کہ یا غیر تدریسی عنوان سے شائع ہونے والی کتاب، اس پر اپنی رہنمائی رکھی ہے۔ درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں طلباء اس شہر میں موجود ہیں جو انہیں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں خود بھی بہت پریشان ہوں کہ اتنی جید شخصیات کو بلا رہا ہوں، ان کو بھی بلا رہا ہوں، لیکن فارمیٹ ہے کہ مجھے بیٹھے رہنا ہے، تو میں اس کے لیے پہلے ان سے معذرت کرتا ہوں۔ انتہائی ادب سے پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ اور اس کے بعد تمام مہمانان کے ہمراہ پہلے سے موجود ایک انتہائی جید شخصیت، میں اس کا بس ایسے چھوٹا سا تعارف کروا کے ان کو انڈوز کر دوں گا کہ میرا یہاں آرٹس کونسل آف پاکستان میں ایک ممبرشپ کا نمبر ہے، وہ 2459 ہے، ان کا ممبرشپ نمبر 1 ہے، تو اس اعتبار سے یہ سابقون الاولون ہیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ پروفیسر سحر انصاری کی یہاں موجودگی پہ آپ کی تالیاں ہوں گی۔ کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، بڑی حسرت سے تکتی ہیں، مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتیں، جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھیں اب اکثر گزر جاتی ہیں کمپیوٹر کے پردوں پر۔ بڑی بے چین رہتی ہیں کتابیں، انہیں اب نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے۔
بڑی حسرت سے تکتی ہیں، جو قدریں وہ سناتی تھیں کہ جن کے سیل کبھی مرتے نہیں تھے، وہ قدریں اب نظر آتی نہیں گھر میں، جو رشتے وہ سناتی تھیں، وہ سارے ادھڑے ادھڑے ہیں، کوئی صفحہ پلٹتا ہوں تو ایک سسکی نکلتی ہے، نیم سجدے میں پڑھا کرتے تھے، چھوتے تھے جبیں سے، خدا نے چاہا تو وہ سارا علم تو ملتا رہے گا بعد میں بھی، مگر وہ جو کتابوں میں ملا کرتے تھے سوکھے پھول، کتابیں مانگنے گرنے اٹھانے کے بہانے رشتے بنتے تھے، ان کا کیا ہوگا، وہ شاید اب نہیں ہوں گے۔ آج کا سیشن کتابوں کی رونمائی، اور سب سے پہلے جس کتاب کو ہم موضوع سخن بنا رہے ہیں، یہ کتاب اداسی کے گھاؤ، عذرا عباس صاحبہ کی یہ کتاب ہر چند کے ضخامت کے اعتبار سے بھی اور اپنے کانٹینٹ اور اپنے مواد کے اعتبار سے بھی انتہائی شاندار تخلیق ہے۔ اس تخلیق کو آپ کے سامنے صحیح معنوں میں اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے نوجوان انتہائی شاندار شخصیت سید کاشف رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں چاہوں گا آپ لب کشائی کریں اور پھر یہ بات آگے بڑھے۔ بہت شکریہ آغا شیرازی صاحب اور آرٹس کونسل کا، جنہوں نے یہ تاریخی موقع ہی میں اس کو کہوں گا کہ عذرا عباس کی کلیات شائع ہوئی اور اس کی رونمائی یہاں پر ہو رہی ہے۔ عذرا عباس کی یہ کلیات ایک بھرپور اور خاصی طویل شعری زندگی کی ایک مکمل دستاویز ہے، اور اس کی اشاعت کو، جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کی اشاعت ایک تاریخی موقع بھی ہے، کیونکہ نثری نظم کی جب مستقبل میں تاریخ لکھی جائے گی تو اس کو ایک اہم واقعے کے طور پر اس کو یاد کیا جائے گا کہ یہ اداسی کے گھاؤ یہ شائع ہوئی تھی۔ اس میں 6 کتابیں ہیں، اور ان میں سے ہر کتاب خاصے وقفے کے بعد شائع ہوتی رہی ہے، اور ان میں سے ہر کتاب جو ہے وہ جدید ادب کی جو بحثیں تھیں یا جو تاریخ تھی اس کا بھی ایک اہم واقعہ بنتی رہی ہے۔ جیسے نیند کی مسافتیں ان کی پہلی کتاب تھی جو 1981 میں شائع ہوئی۔ اس کا پہلا ہی مصرعہ ہے کہ پانی پر چلتے ہوئے پاؤں ہمارے ہی تھے۔ تو ایک مضمون میں نے لکھا تھا، اس میں نے یہ کہا تھا کہ جس زمانے میں عذرا عباس نے نثری نظم کہنا شروع کی، اس زمانے میں نثری نظم کہنا واقعی پانی پر چلنے کے مترادف تھا، کیونکہ اس سے پہلے روایت کوئی ایسی موجود نہیں تھی۔ یہی لوگ تھے عذرا عباس، افضال احمد سید، قمر جمیل، دوسرے لوگ جنہوں نے اس روایت کی بنیاد بھی رکھی، اس روایت کے بنیاد گزار بھی تھے، اور اس روایت کو پختہ کرنے میں بھی ان کا ہاتھ ہے۔ تنویر انجم صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں۔ تو وہ جو کتاب تھی وہ ایک طویل نظم پر مشتمل تھی، نیند کی مسافتیں۔ اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک لڑکی اس زمانے کی جو کہ جس کے پاس خواب ہیں اور جس کے پاس ایک محبت ہے جو کہ بعد میں ایک کامیاب محبت ہے، اس محبت کے ساتھ وہ اپنی محبت کے ساتھ ایک سفر شروع کر رہی ہے، اور اس سفر کے بارے میں مستقبل بینی بھی اس میں نظر آتی ہے کہ ہم کن کن مراحل سے گزریں گے۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ اس میں اس رومانس کا بیان ہو جس سے وہ گزر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس میں اس مستقبل کے سفر کا بھی بیان ہے جس سے وہ گزرنے والی ہیں، اور جس سے ان کی توقع ہے یا انہیں امکان ہے کہ جس سے وہ اپنی محبت کے ساتھ جس سے گزریں گی۔ اس کے بعد میز پر رکھے ہاتھ ان کی کتاب سامنے آتی ہے، یہ 1986 میں شائع ہوئی۔ اس کے اندر اسی محبت کے ساتھ ان کی جو شادی کا سفر ہے، شادی کی زندگی ہے، اس کا بیان تو ہے، لیکن اس کے اندر اور بھی مختلف قسم کے رنگ آپ کو ملیں گے۔ ان میں سے کچھ رنگ ایسے ہیں جو اس سے پہلے اردو شاعری میں نظر نہیں آئے، اور ان رنگوں کا تجربہ بھی اردو نثری نظم میں کیا گیا۔ مثلاً جو گھریلو زندگی ہے اس کے رنگ نظر آتے ہیں کہ گھریلو زندگی کی جو اس میں بے رنگی بھی ہوتی ہے اس کا بھی تذکرہ ہے، بے دلی ہے، بیزاری ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ بالکل نئے موضوعات ہیں، جیسے میز پر رکھے ہاتھ میں ایک شروع میں نظم ہے، بلکہ یہ جس کے نام سے اس کا عنوان ہے کتاب کا، میز پر رکھے ہاتھ، وہ بھی ایک بے دلی کی کیفیت کے بارے میں نظم ہے۔ عموماً شاعری تب کی جاتی ہے جب آپ کو کوئی کسی بات پر جوش آپ کو آیا ہو، یا کسی چیز کے بارے میں آپ کے جذبات بہت زیادہ ہوں،
اس کے بارے میں لکھتے ہیں. لیکن بے دلی کے بارے میں ایک ایسی نظم اس میں انہوں نے کہا کہ میز پر رکھے ہیں ہاتھ اور ان کو اٹھانا مشکل لگتا ہے, یعنی کسی کام کا جینا نہیں چاہتا, اس کے بارے میں نظم ہے. پھر بیزاری کے بارے میں نظمیں ہیں اس میں, جیسے بیزاری آتی ہے مجھے چھیڑتی ہے, میرا دل چاہتا ہے چاروں ہاتھ پاؤں سے چلوں اور بھونکنے لگوں اور چلتے ہوئے راہگیروں کو کاٹ کھاؤں. تو یہ ایسے جذبات ہیں جس پر شاعری تو ہوئی ہے لیکن بالکل اس کے اوریجنل رنگ میں اس سے پہلے نہیں ہوئی. تو میز پر رکھے ہاتھ اس حوالے سے اس میں نئی نظمیں بھی شامل تھیں اور نئے جو جذبات تھے ان کو نئے انداز سے اس میں برتا گیا تھا, ایک ایسے انداز میں سے برتا گیا تھا جو پہلے ہماری شعری روایت کا حصہ نہیں تھے. اور عذرا عباس کی ساری شاعری میں ایک ہمیں اور چیز نظر آتی ہے کہ کیونکہ انہوں نے جو ہماری کلاسیکی اصناف ہیں یا روایتی اصناف ہیں جیسے موزوں نظم ہے یا غزل ہے, وہ بالکل نہیں لکھی. تو ان کی یہاں اسالیب میں مکمل ایک انقطاع نظر آتا ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نثری نظم لکھی بھی ہے, جیسے ذیشان ساحل ہے, تو اس کی نظموں میں مجھے ایک غنائیت بھی نظر آتی ہے. حالانکہ وہ نثری نظم ہے لیکن اس میں ایک غنائیت نظر آتی ہے. افضال سید صاحب ہیں ان کی نظموں میں, تنویر انجم صاحبہ کی نظموں میں. تو وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کلاسیکی اصناف جیسے خاص طور پر غزل ہے اس سے وابستہ بھی رہے ہیں. عذرا عباس کے یہاں ایک مکمل انقطاع ہے اور اس انقطاع کو آپ اسے پسند بھی کر سکتے ہیں, ناپسند بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ان کی شعری شخصیت کا ایک اہم حصہ ہے. اس کے بعد ان کی کتابیں میں لائنیں کھینچتی ہوں. اس کی کچھ نظمیں مشہور بھی ہوئیں اور متنازع بھی ہوئیں کیونکہ ان میں جنسی حوالے سے وہ نظمیں تھیں, اور انہوں نے جنس کو رومانٹیسائز نہیں کیا جیسے عام طور پر جو جنسی نظمیں ملتی ہیں ہماری اردو نظم میں بھی, غزل میں بھی ایسے اشعار ملتے ہیں, اس میں اس کو جنس کو رومانٹیسائز کیا جاتا ہے. ان کی نظموں میں اس کا جو رف ایلیمنٹ ہے وہ نظر آتا ہے, اور ایک شادی شدہ زندگی جو وقت کے ساتھ ساتھ بے رنگ اور سٹیل ہوتی جاتی ہے اس کے بھی رنگ اس میں نظر آتے ہیں. تو وہ ان کی نظمیں تھیں. جیسے یا پھر ایک ایسی خاتون جس کی زندگی میں بہت سے مراحل آتے ہیں, کبھی وہ آسودہ ہوتی ہے کبھی ناآسودہ ہوتی ہے, ناآسودگی سے متعلق بھی ہے. مطلب ناآسودہ صرف غیر شادی شدہ افراد نہیں ہوتے بلکہ شادی شدہ افراد بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بارے میں ان کی نظم ہے فیمیل بل فائٹر, پھر ہے مجھے تقسیم کر دو یا تم ہنستے کیوں ہو. تو یہ نظمیں بعد میں وہ اس فیز سے نکل آئیں بعد کی کتابوں میں, لیکن یہ ان کے شعری سفر کا ایک اہم پڑاؤ تھا. اور یہ نظمیں چونکہ میں نے کہا کہ یہ ایک ان رومانٹک اس میں رویہ ہے جنس کے حوالے سے, تو یہ ایک نئی چیز ہے جو اردو کی شعری روایت میں داخل ہوئی. اس کے بعد حیرت کے اس پار کتاب سامنے آئی جو کہ اس کلیات میں شامل ہے. ایک ایسے وقت میں جب ہمیں یہ لگتا تھا کہ عذرا عباس کے پاس شاید تجربات کم ہو گئے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں, ایک شادی سے پہلے کے تجربات, پھر شادی کے بعد کے تجربات, اس کے بعد دیگر تجربات, تو ایسا لگتا تھا کہ ان کے پاس تجربات اب کم ہیں. تو اس وقت وہ لندن چلی گئیں, اور لندن میں انور سن رائے صاحب تو نوکری کرتے تھے لیکن عذرا عباس صاحبہ جو ہیں وہ شاید لندن میں بہت زیادہ گھومتی تھی. تو بہت آبزرویشن انہوں نے کی ایک ایسی خاتون کے طور پر جو وہاں یا لندن کی زندگی کو ایک کراچی کی ایک سکا شہری کی نظر سے دیکھ رہی ہے, اور بہت سی چیزوں کو حیرت سے بھی دیکھتی ہے اور بہت سی چیزیں اسے نئی بھی نظر آتی ہیں. کبھی اس کا جی چاہتا ہے کہ ایک زندگی یہاں سے بھی شروع کی جا سکتی تھی, یہاں شروع کر کے یہاں بسر بھی کی جا سکتی تھی, وہاں کی آزادی انہیں پسند بھی آتی ہے. پھر انہیں اپنا کراچی بھی یاد آتا ہے. ایک نظم ہے ان کی کہ وہاں جو سمندر تھا اور وہاں میں فلیٹ سے جس کو دیکھتی تھی وہ اب کیسا لگتا ہے, اس طرح کی ایک نظم ہے. تو ایک نیا قسم کا نوسٹیلجیا بھی نظر آتا ہے. عموماً کراچی میں لوگ نوسٹیلجیا جو یہاں کے ادیبوں میں تھا وہ سرحد پار کی زمینوں سے متعلق تھا, لیکن ان کے ہاں جو نوسٹیلجیا نظر آنے لگا ہمیں لندن میں وہ کراچی سے متعلق تھا. تو اس میں ایک جیسے نظم ہے ان کی کہ تم وہیں ہو. یہ بڑی مختلف قسم کی نظمیں ہیں کہ سامنے سے آتے ہوئے ایک جوان کو میں دیکھتی ہوں, منرو کے پوسٹر سے آنکھیں اب اس کے متحرک حسن کو تاڑتی ہیں,
اگر وقت مجھے بہت آگے نہ لاتا تو ایک بوسہ تمہارے لیے ہوتا. یعنی وہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ایسی نظمیں یعنی کہ جو ایک قسم کا وائرزم سے متعلق ہوں پر مشتمل ہوں تو وہ مرد عموماً لکھتے ہیں کہ وہ راستہ چلتے جا رہے ہیں اور کوئی لڑکی انہیں اچھی لگ گئی تو اس کے بارے میں رومانٹیسائز کرتے ہیں اور اس کے بارے میں نظم لکھتے ہیں. تو یہ ایک نیا ہے رجحان. خواتین بھی مجھے یقین ہے کہ ظاہر ہے ان کے جذبات تو ایسے ہوتے ہوں گے لیکن یہ شعری روایت کا حصہ نہیں ہے اور یہ ایک قسم کی بغاوت آپ کہہ لیجئے, نیاپن کہہ لیجئے یا حوصلہ کہہ لیجئے یا چاہے تو تنقید بھی کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک نئی چیز ہے جو اردو کی شعری روایت میں ہے اور اس کے لیے نثری نظم ہی کی صنف ہے جو اس کی کفایت کر سکتی تھی. پھر انہوں نے کراچی کی یاد میں جیسے کیسا ہے میرے شہر کا موسم یہ نظم کہی. پھر وہاں سونامی کا جب آیا تو اس وقت وہ لندن میں تھی, اس پر ایک نظم لکھی ڈوبنے والوں کے خواب. وہ اتنی بہترین ہے کہ آصف صاحب نے اپنے ایک رسالے دنیا آزاد کا ایک نمبر نکالا تو اس کا عنوان اسی نظم پہ لکھا. اس میں بھی گھر بار سے متعلق ہے. ان کے بچے بڑے ہو گئے تھے لیکن ان کے پاس نہیں رہتے تھے, کوئی کراچی میں کوئی امریکہ میں. تو عام طور پر جو شاعر ہوتے ہیں مرد شاعر وہ اپنی گھر بار اور اولاد سے متعلق سوچتے تو ظاہر ہوں گے لیکن ان پر انہیں شاعری بنا دینا ان کے وہ نہیں بنا سکتے یا نہیں بناتے, ان کا رجحان نہیں ہوتا. لیکن عذرا عباس مسلسل اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں سے متعلق شاعری کر رہی ہیں. شروع میں بھی ایک نظم ان کی ملتی ہے شاید میں لائنیں کھینچتی ہوں میں نظم ہے جب ان کی بیٹی بیمار تھی, سویرا سے پہلے والی جو ایک نظم ہے تو وہ ہمیں اس میں اس طرح کی نظمیں ملتی ہیں. اس کے بعد جو ایک رنگ ان کے یہاں مستحکم ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ اس کے بعد ہوتا ہے. یعنی اب تک وہ نئے موضوعات ایکسپلور کر رہی تھیں, یعنی یہ جو 4 کتابیں جن کا تذکرہ کیا, لیکن اندھیرے کی سرگوشیاں میں ایک سیٹل ڈاؤن ایک ان کا مزاج اور رجحان ہو جاتا ہے. وہ مزاج جو ہے وہ ایک اداسی کا ہے. اس اداسی میں وہ سارے موضوعات موجود ہیں جنہیں پہلے سے برت رہی تھیں لیکن ان کے اوپر اداسی کا رنگ غالب آ جاتا ہے. مثلا محبت ہی ہے, محبت کے موضوع کو مسلسل ایکسپلور کرتی رہی ہیں عذرا مسلسل 6 کتابوں میں. یہاں جو ہے وہ اس کی محبت کی تلاش کی ایک قسم کی جو فیوٹیلیٹی ہے اس سے سامنا ہوتا ہے, اس کو ایکسپلور کرتی ہیں. اور ظاہر ہے محبت کوئی ایک طرح کی ہے نہیں, جب تک آپ اس کو ریویلیویٹ کرتے رہیں گے اپنی آئندہ زندگی میں اس کے بارے میں مزید سوچتے رہتے ہیں تو اس کے نئے نئے رنگ سامنے آتے رہتے ہیں. غزل کے شاعر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا آپ اپنی ذات اس میں دکھا نہیں سکتا. جو غزل کے شعر لکھتا ہے وہ قافیے کی وجہ سے روایت سے جڑ جاتے ہیں, نثری نظم کی وجہ سے وہ مسلسل ایکسپلور کرتی رہیں. ایک آدھ میں مثالیں بھی دوں گا. پھر بھیڑ میں بھی اسی کا تسلسل نظر آتا ہے. اور اب جو ان کی تازہ کلیات آئی ہے اس میں جو بھیڑ میں کے بعد یعنی بھیڑ میں 2016 میں شائع ہوئی, اس کے بعد کی ان کی جو شاعری ہے اس میں بھی یہی رنگ نظر آتا ہے. ایک طریقے سے تو ہم ان کی جو پیش رفت ہے شعری پیش رفت اس کو ان کی کتابوں کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے نیند کی مسافتیں آئیں, پھر یہ آئی اور ان میں مختلف موضوعات یا ان کا شعری سفر کیسا ہے. دوسرا جیسے ہاریزونٹل اور ورٹیکل لائنیں ہیں تو دوسرے طریقے سے آپ یہ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی شاعری کو کہ ایک ہی موضوع کو انہوں نے کس انداز سے پہلی کتاب میں, دوسری کتاب میں, تیسری کتاب میں برتا ہے. جیسے زندگی کے بارے میں ان کی 2 نظمیں ہیں. ایک نظم ہے شروع کے مجموعے کی اور ایک بعد کے مجموعے کی. میں تھوڑا سا اس کو ایک 30 سیکنڈ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. ایک شروع کے مجموعے میں ان کی نظم ہے سفر جاری رہنا چاہیے, اس کا موڈ دیکھیے. اور بعد کے مجموعے میں زندگی ہی سے متعلق نظم ہے, اس کا موڈ دیکھیے گا. شروع کی نظم ہے سفر جاری رہنا چاہیے. ایک سفر ہو, ایک تھیلا اور ایک روٹی, صبح سے شام تک لوگوں کی بھیڑ میں, نکل جاؤ گھر سے باہر اور چلو زگ زیگ, بڑا مزہ آتا ہے ایسے چلنے میں. ہلکورے لیتا جسم بھیڑ سے ٹکراتے ہوئے, ایسے چلو جیسے ہوا تمہارے چہرے سے ٹکرا رہی ہو. تیز اور تیز چلتے رہو, سفر جاری رہنا چاہیے, بڑا مزہ آتا ہے ایسے چلنے میں. کسی ریستوران کے سامنے شور کو سنتے ہوئے, کسی نیون سائن کی روشنی کو پڑھتے ہوئے, شام کے جھٹپٹے میں روشنیوں کے ساتھ بہتے ہوئے, گاڑیوں کے ساتھ دوڑتے ہوئے, آوازوں سے ٹکراتے ہوئے, بڑا مزہ آتا ہے. نکل پڑو گھر سے, بس ایک سڑک ہو, ایک سفر ہو اور تھیلے میں گرم گرم روٹی.
یہ ان کی شروع کے زمانے کی نظم ہے جس میں ان کو وہ زندگی کو ایکسپلور کر رہی ہیں. اب بعد کے زمانے کی یعنی بھیڑ میں جو کتاب ہے اس میں ایک نظم جس کا موضوع زندگی ہے وہ ایسے ہے: نہیں کہیں بھی نہیں، زندگی ملتی ہے لیکن منہ چھپا کر، ہم اس کا منہ ٹٹولتے ہیں، کیا یہی ہے زندگی؟ لیکن نہیں، وہ بہت مکاری سے ہم سے منہ موڑ کر چلی جاتی ہے، چھوڑتی ہے اپنے پیچھے لکیر ہماری خوشیوں کو لپیٹ کر، یہ جا وہ جا. ہم اس لکیر کے پیچھے بھاگتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہم خود کو بھی کھو بیٹھتے ہیں. رہ جاتا ہے بس ایک دھواں جو کوئی لپیٹ کر لے جاتا ہے اور بانٹ دیتا ہے ان لوگوں میں جو ہم سے محبت کرتے تھے نفرت کی آڑ میں. تو یہ بعد کے دور کی ان کی نظم ہے. کچھ ان کا زیادہ جو رجحان رہا ہے حضرت عباس کا شاعری کا، وہ مصرے کی بنت کے بجائے ایک فلو کی صورت میں نظم کہنے کا ان کا رجحان رہا ہے. ایک فلو کی صورت میں جس میں ایک خیال آتا ہے اور اس کی انگلی پکڑ کے وہ چلتی جاتی ہیں. پھر بھی ان کے ہاں کچھ لائنیں بڑی ایسی آتی ہیں جیسے: یہ صدی فاصلوں کی صدی ہے، اس کا درد بچہ پیدا کرنے والی عورت کے دردوں سے بڑھ کر ہے. یہ ان کی نظم ایک صدی. پھر محبت کے بارے میں جیسے کہ میں نے کہا کہ مسلسل ایک ایکسپلوریشن ملتی ہے. تو شروع میں ان کی جیسے ایک نظم ہے کہ ایک محبت آپ کے پاؤں چھوٹے کر دیتی ہے قدیم زمانے کی چینی عورتوں کی طرح. اور اپنی گفتگو کا اختتام میں ان کے محبت سے متعلق ان مصروں پر کروں گا کہ میرے ہاتھ کھول دیے جائیں تو میں اس دنیا کی دیواروں کو اپنے خوابوں کی لکیروں سے سیاہ کر دوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ سید کاشف رضا. اور یہی جو آپ نے ہاتھوں کو جنبش دی ہے، یہ محترمہ عذرا عباس کو آپ خراج دے رہے ہیں کہ وہ تمام تحریریں جو انہوں نے ضبط تحریر میں لا کر اور پھر آپ کے لیے ہدیہ کی، وہ تمام تاثرات جس طرح یہ تبصرہ کر رہے تھے. ایک چیز بہت اچھی لگی مجھے آپ کے تبصرے میں کاشف بھائی کہ آپ نے کہا کہ شادی کے بعد بھی خوشگوار زندگی کا تصور ہو سکتا ہے. تو اس خواب کے تعاقب میں ہم سب ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم اگلے مرحلے پہ جاتے ہیں اور اگلے مرحلے پر ہمارے پاس جو مصنفہ ہیں وہ یہاں موجود نہیں ہیں اور صاحب کتاب یعنی ہمراہ خلیق ان کی غیر موجودگی میں، لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر فاطمہ حسن جو اس پر گفتگو کریں گی. یاد رہے کہ ہم اس وقت لائیو ہیں اپنے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، اور دنیا بھر میں ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں. اور یہ تعداد جو ہے اسے تھوڑا نہ سمجھا جائے، ایک بڑی تعداد اس کانفرنس میں جو ہے وہ ورچوئل انداز میں شریک ہے. ڈاکٹر فاطمہ حسن. میرا یہ مضمون ہمراہ خلیق کے خاکوں کے مجموعہ گوشۂ دل پر ہے. ہمراہ خلیق کے خاکوں کا مجموعہ گوشۂ دل ملا تو میں نے فوراً پڑھنا شروع کر دیا. اس سے قبل ان کی سوانحی کتاب کہاں کہاں سے گزر گئے آئی تھی تو اسے بھی شروع سے اختتام تک پڑھ کر ہی ہاتھ سے رکھا تھا. کتاب کو پڑھوا لینا مصنف کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے. اس میں اور جو وصف ہوں وہ اپنی جگہ، جن پر ناقد روشنی ڈالتے رہے ہیں، مگر عام قاری کے لیے خصوصاً جو مطالعہ برائے خوش وقتی کرتے ہیں، یہاں میں نے پلیجر ریڈنگ کا ترجمہ خوش وقتی کیا ہے. ان کے لیے نثر کا آسان رواں ہونے کے ساتھ کوئی مشترک تجربہ، مشاہدہ، کیفیت ایسی ہوتی ہے جو قاری کو متوجہ رکھتی ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ قارئین کی بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو خوش وقتی کے لیے پڑھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ناول، افسانے، سفرنامے، سوانح اور خاکے بڑی تعداد میں فروخت ہوتے ہیں. یہ وہ اصناف ہیں جن میں زندگی لکھی ہوتی ہے، ان افراد کی زندگی جن کے تجربات میں قاری خود کو موجود پاتا ہے، ان کے احوال میں اپنے ارد گرد کی زندگی کا حال دیکھتا ہے. ہمیرہ خلیق کی تحریر میں سادگی، بے ساختگی اور سچائی کی جھلکیاں ورق در ورق نظر آتی ہیں. ان کی سچائی کرداروں سے قاری کا تعلق پیدا کر دیتی ہے. پھر ان خاکوں میں کردار بھی کون ہیں؟ سب ہمارے جانے پہچانے بہت ہی پیارے لوگ. پہلا خاکہ شیخ صاحب ایک طرف ناظر حسن کا خاکہ ہے جو کامیاب وکیل اور کنبہ پرور شخصیت ہیں، تو دوسری طرف خود ہمراہ خلیق کا بچپن ہے. ان کی والدہ آمنہ عفت ہیں
جنہوں نے اپنی بہن رابعہ پنہا کی بیٹی کو گود لے لیا ہے۔ آمنہ عفت اور رابعہ پنہا ادبی حوالے سے مانوس نام ہے۔ خصوصاً رابعہ پنہا معروف و مقبول شاعرہ تھیں اور آمنہ عفت تحریک پاکستان اور پاکستان بننے کے بعد بھی متحرک مسلم شخصیت رہیں۔ انہیں اور ان کے شوہر شیخ صاحب کو اس مسلم لیگ میں متحرک ہونے کی قیمت راتوں رات اپنا بسا بسایا گھر اور تمام شان و شوکت کی قربانی کی صورت ادا کرنی پڑی۔ پھر بھی ناظر حسن نے نواب رام پور کے دربار میں وکیل کا عہدہ حاصل کر لیا تھا، مگر بیٹی کی خاطر اور نوابزادہ لیاقت علی خان کی دعوت پر پاکستان آ گئے۔ اس خاکے میں تاریخ کا ایک باب رقم ہے جو سنہرا ہرگز نہیں، جس میں دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ناظر حسن ہیں جن میں عزت نفس کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اور اس خوددار شخصیت کی غریبانہ موت ہے۔ اگلا خاکہ خلیق ابراہیم خلیق کا ہے، جو مصنفہ کے شوہر تھے، مگر ہم میں سے متعدد لوگ ان سے واقف ہیں۔ ہمرا خلیق لکھتی ہیں، دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک شاعر، ادیب اور پیشے کے اعتبار سے ایک عظیم فلم ساز تھے۔ ان کا حلقہ احباب ادیبوں، شاعروں اور ان اصحاب پر مشتمل تھا جو پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے تھے یا پھر سیاسی۔ جس موضوع پر گھنٹوں گفتگو ہوتی اور بظاہر وہ کمگو شخصیت محفلوں میں اپنے علم کا دریا بہا دیتا تھا۔ کون سا ایسا موضوع تھا جس پر وہ سیر حاصل گفتگو نہ کرتا ہو؟ ہمارے اپنے گھر میں بھی گاہے گاہے ایسے محفلیں سجتی تھی، اور دوسری ادبی محفلوں میں بھی خلیق 90% شریک ہوتے تھے۔ شوہر جیسے قریبی اور جذباتی رشتے کے باوجود ہمرا خلیق نے یہ خاکہ بہت متوازن لکھا ہے اور خلیق ابراہیم کی شخصیت کے تمام پہلو اجاگر کیے ہیں۔ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر ایک اور معروف اہم شخصیت کا خاکہ ہے۔ بلقیس جمال ہمرا خلیق کی خالہ تھی، اور ایسی شاعرہ بھی جن کا مجموعہ کلام آئینِ جمال 1935 میں شائع ہوا تھا۔ وہ ریڈیو کے مشاعرے میں باقاعدہ حصہ لیتی تھیں، اور ان کی ابتدائی زندگی خوشگوار شروع ہوئی تھی، لیکن بعد میں اتنے مصائب اٹھانے پڑے۔ ان کے شوہر عبدالجلیل کا انتقال اس وقت ہو گیا جب ان کے تینوں بچے بیمار اور کم عمر تھے۔ یہ پورا خاکہ ایک حساس شاعرہ کی زندگی کا احوال ہے جو بہت مشکل تھی، مگر اس نے اور اس کے بچوں نے بڑے حوصلے سے بسر کی۔ یہ خاکہ ایک افسانہ بھی ہے جس میں قیام پاکستان کے بعد ہجرت کی مشکلات کو پڑھا جا سکتا ہے۔ خصوصاً نوجوان نسل کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وطن کی خاطر پچھلی نسل نے کتنے دکھ جھیلے ہیں۔ اگلے دو خاکے ہماری جانی پہچانی حسینہ معین اور زاہدہ حنا کے ہیں۔ حسینہ معین معروف ڈرامہ نگار ہیں، یا تشریف فرما بھی ہیں۔ ان کے ڈراموں کی کردار لڑکیاں شوخ، چنچل اور خود اعتماد ہوتی ہیں۔ حسینہ معین جو ہمرا خلیق کی سہیلی رہی ہیں، اس خاکے سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سنجیدہ نظر آنے والی حسینہ معین قریبی دوستوں میں ایسی ہی تھیں جیسی ان کی ہیروئنیں۔ ہمرا خلیق کے مطابق حسینہ معین کے اندر بھی ایک بچہ ہے، اور جب اسے موقع ملتا ہے وہ سب رسیاں توڑا کر اس کے اندر سے باہر نکل آتا ہے۔ شاید یہی بچہ بڑھتی ہوئی عمر کے احساس کے ساتھ ہونے والی بیزاری، وہ بوریت اور مایوسی سے باہر نکال لیتا ہے۔ حسینہ معین کے ڈراموں میں ہیروئنوں کے کردار نے، میرا خیال ہے، یہی کیا ہے، ہمیں زندہ کیا ہے، ہمارے اندر جینے کی امنگ پیدا کی ہے۔ انکوٹ۔ میری زاہدہ سے زاہدہ حنا تک خاکے سے زیادہ ایک مضمون ہے، جس میں زاہدہ پر لکھے جانے والے دیگر مصنفین کے اقتباسات کے ساتھ ان کی کہانیوں اور کالم کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے زاہدہ کی سوانح بھی لکھی ہے، مگر اس کی انفرادیت یہ ہے کہ ہمرا خلیق نے زاہدہ حنا کی طالب علمی کے دور کو ایک ایسی استاد کی طرح لکھا ہے جو اپنی شاگرد پر نازا ہے۔ بعد میں شاگردی کا یہ رشتہ نسلوں کی تعلق میں تبدیل ہو گیا۔ وہ لکھتی ہیں،
زاہدہ کا اور میرا تعلق جو سن 1959 میں ایک استاد اور شاگرد کے رشتے سے شروع ہوا تھا، 2019 تک پہنچتے پہنچتے 60 برس میں بہت گہرا اور مضبوط ہو گیا ہے۔ اس کے بچے میرے بچے اور پھر بچوں کے بچے خلوص اور محبت کی ڈور میں بندھے ہوئے ہیں، ایسی ڈور جسے کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ اگلا خاکہ بہت پر اثر ہے، جسے ایک افسانے کی طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ہاجرہ خاتون، میرے بیٹوں کی اماں، یہ گھر میں کام کرنے والی غریب عورت کا خاکہ ہے، مگر اس میں وفادار، محنت کش اور باکردار انسان کے سارے رنگ ہمراہ خلیق نے اجاگر کر دیے ہیں۔ وہ عورت جو ان کے بیٹوں حارث اور طارق پر مامتا نچھاور کرتی ہے اور ساری زندگی ان کے گھر سے وابستہ رہی، اس میں خود ہمراہ کے حسن سلوک کا بھی دخل ہے۔ محبت اور اپنائیت کے رشتے نے انہیں مالک و ملازمہ کی درجہ بندی سے بالاتر کر دیا تھا۔ وہ لکھتی ہیں، حارث کے پیدائش کے بعد خلیق کی مرضی ہوئی کہ میں کالج میں استعفیٰ دے دوں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ بچے کی پرورش کسی آیا کو نہیں بلکہ ماں کو کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے اپنا سیشن پورا کر کے 1.5 ماہ بعد استعفیٰ دے دیا، لیکن سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ میں حارث کی دیکھ بھال اور اس کے سارے کام ایک آیا کی طرح کرتی تھی، اور بڑی بھی اس کے لاڈ چوچلے اور پیار دلار ماں کی طرح کرتی تھی۔ کبھی یہ لگتا تھا کہ حارث میرا نہیں بلکہ بڑی بی کا ہی بیٹا ہے۔ اگلا خاکہ ہمارے بہت جانے پہچانے مبین مرزا کا ہے۔ اسے انہوں نے بڑے شگفتہ الفاظ میں لکھا ہے، جس میں وہ شفقت بھی ہے جو بیٹے کے دوست کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے ہی الفاظ میں سنیے، جس میں مبین مرزا کی پوری شخصیت بسی ہوئی ہے۔ کوٹ: میں کمرے میں داخل ہوئی، سب لڑکے حسب معمول تعظیماً کھڑے ہو گئے، سلام دعا ہوئی۔ ان میں ایک نیا چہرہ ضرور تھا جس نے نہایت مؤدبانہ انداز اور شائستگی سے آداب کہا۔ میں نے اور اس نے مجھے اس طرح دیکھا جیسے پہلی بار ملتے ہوئے کچھ اجنبیت اور کچھ جھجک کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ پھر مجھے ایک دم سے ہنسی آ گئی، سب حیران ہوئے۔ حارث نے سوالیہ انداز سے مجھے دیکھا۔ بھئی مجھے اس لیے ہنسی آ گئی کہ ان کے نام کے ساتھ لگے مرزا نے میرے ذہن میں جو ان کی تصویر بنائی تھی، یہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ میرا مطلب یہ ہے یہ تو تمہارے ایج گروپ کے نوجوان ہیں۔ شاید عرفان خان نے کہا کہ ان کی صورت بننا چاہیے، یہ ذرا سی دیر میں بزرگ بن جاتے ہیں۔ طارق رحمان نے بات آگے بڑھائی، صرف بن نہیں جاتے بلکہ بزرگی کا اختیار بھی استعمال کرنے لگتے ہیں۔ سب لڑکوں نے قہقہ لگایا۔ مبین مرزا زیر لب مسکرائے۔ بس پہلی ہی ملاقات میں اس طرح مبین مرزا سے بے تکلف اور محبت کا وہ رشتہ قائم ہو گیا جو اب تک چل رہا ہے اور بڑی خوش اسلوبی سے چل رہا ہے۔ انکوٹ۔ عیسیٰ نفس ماہر نفسیات ڈاکٹر اقتدار توفیق کا خاکہ ہے جو ہمراہ خلیق کی زندگی کے ایک اور دور کو سامنے لاتا ہے، اختتام پہ ہے، سامنے لانے کے ساتھ ہمہ جہش شخصیت کا احاطہ بھی کر رہا ہے۔ جب 2006 میں خلیق ابراہیم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ انتہائی بیزاری، حد درجہ بے کیفی اور شدید مایوسی میں مبتلا ہو گئی تھی، تب ڈاکٹر اقتدار توفیق نے ان کا علاج کیا تھا۔ یہاں میں چھوڑ رہی ہوں کوٹ۔ ان کے مجموعے کا جو خاکہ مجھے سب سے اچھا لگا وہ ڈاکٹر جیکل اور مسٹر ہائیڈ ہے۔ یہ ایک ایسا خاکہ ہے جسے بہترین خاکوں کے انتخاب میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ خاکہ نگار کی سب سے بڑی خوبی اس کی انسان دوستی ہے اور یہ اس خاکے میں پوری طرح نمایاں ہے۔ یہ خاکہ ہے اسلم خواجہ کا۔ اسلم خواجہ کی شخصیت کا ہر رنگ اس میں سمیٹا گیا ہے۔ ان کا اس میں ہمراہ خلیق کا یہ جملہ کتنا پرمعنی ہے۔ کوٹ: ہم سب خود کو اعلیٰ ترین، ذہین ترین، بہترین اخلاق رکھنے والے، مہذب، تمیزدار، پڑھے لکھے، محفل میں آداب محفل جاننے والے انسان سمجھتے ہیں، اور وہ سینکڑوں لوگ جو اس کو بد تہذیب، بد اخلاق، سرپھرا انسان سمجھتے ہیں، انہوں نے کبھی یہ کوشش کی کہ اس طرح کا آدمی بن جانے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟
اگلا خاکہ 20 اکتوبر ان کے بیٹے حارث خلیق کا ہے، جس میں مامتا کا رنگ اور خوشبو دونوں ہی بسی ہوئی ہے۔ حارث کو ہم سب جانتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ کتنی خوشگوار شخصیت ہے، جسے یقیناً والدین نے بہت پیار سے سنوارا ہے۔ حارث پہلی اولاد بھی ہے۔ ماں بننے کے تجربے کو لکھتے ہوئے بتاتی ہیں، اس کی پیدائش سے لے کر آج تک ہر لمحہ اس کی حرکت، حتیٰ کہ اس کا لمس، اس کی سانسوں کی مہک، اس کے سونے جاگنے، رونے ہنسنے، اور جوں جوں بڑا ہوتا گیا اس کی پیاری پیاری باتیں، اس کی کتابوں کا شوق، اس کے وہ کھلونے جن سے وہ شوق سے کھیلتا تھا، ایک لال رنگ کی موٹر، اور اس کی سالگرہ کی تقاریب وغیرہ وغیرہ، سب کل کی ہی تو بات ہے۔ حارث اور طارق ان کے 2 بیٹے ہیں۔ حارث سے ملاقات دیگر خاکوں میں بھی گاہے گاہے ہوتی رہتی ہے۔ طارق سے تعارف اسی کتاب کے آخری خاکے میں ہوتا ہے۔ یہاں میں اس کو بھی چھوڑ رہی ہوں جو تعارف ہے، میں یہاں یہ آخری جملہ میرا یہ ہے کہ ہمراہ خلیق کے خاکے واقعی دل کے گوشوں کو چھو لیتے ہیں۔ گوشہ دل خاکوں کی کتابوں میں ایک خوبصورت اضافہ ہے۔ بہت شکریہ۔ اب دامن وقت میں گنجائش کم ہے اور جو دقیقے بچے ہیں وہ مفرد عدد میں ہیں، تو میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب آپ سے کہ آپ مختصراً اقبال نظر صاحب کے درویش نامہ پر گویا ہوں۔ جناب، یہاں تمام کتاب دوست حضرات اور خواتین موجود ہیں، اور وہ جو ساری دنیا میں ہم سے جڑے ہوئے ہیں اس وقت، اس میں بھی کتنی بڑی تعداد ہے جو کتاب دوست لوگوں کی ہے۔ آپ یہ تصور کیجئے کہ اگر کسی کتاب دوست کو اچانک ایک ایسی کتاب ہاتھ آ جائے کہ جو اس کے ذہن میں ہلچل مچا دے، واہ، اور گرفت میں لے، اور گرفت میں ایسی لیتی چلی جائے کہ ہم ایک فکری منہ شگافیوں کے سلسلے کو دراز کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی آمادہ پانے لگے۔ اس قسم کی کاوش اگر کہیں نظر آ جائے، میں تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے اچانک یہ کتاب درویش نامہ میرے ہاتھ آ گیا۔ واہ، یہ درویش نامہ جو ہے، اس کے مصنف ہمارے برابر بیٹھے ہیں اقبال نظر صاحب، ان کا خانوادہ ہے پورا، علمی، فکری، ادبی، ہر قسم کے سلسلے ان کے یہاں ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کی پاسداری بھی اور ان کے اندر جو ایک جولانی ہے اس کے اظہار کے لیے بھی یہ بہت کام کرتے رہتے ہیں۔ بہت ہی موقع، بہت ہی اچھے ایک جریدے اور اس کے یہ مدیر ہیں کولاج، وہ اپنی وضع کا ایک ہی ہے، بڑا عجیب اور بہت ہی دلچسپ، اور اس کو انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ خاص طور سے اس میں بھی جو ان کے اداریے ہیں اس میں یہ کھل کے اپنے فکری اس کے ساتھ سامنے آتے ہیں اور ایک تحریک پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب جو ملی ہے درویش نامہ، یہ بڑی عجیب کتاب ہے اس لحاظ سے کہ یہ جو آپ کو کھینچتی ہے تو یہ اس طریقے سے نہیں کھینچتی کہ ہمارے تعلقات جو چل رہے ہیں ان تعلقات کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہو۔ یہ ساری زندگی، زمانہ، وقت اور اس کی تہداریوں میں جو چیز بظاہر نظر نہیں آتی، جو ایک درویش دیکھ لیتا ہے، وہ درویش دیکھ لیتا ہے تو کیا وہ بیان بھی کرتا ہے؟ اگر وہ بیان کرے اور کر سکے، کس حد تک کر سکے، تو وہ درویش نامہ تخلیق ہوتا ہے۔ یہ درویش کون ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس کتاب میں یہ مکالمہ نہیں ہے، یہ گفتگو نہیں ہے، یہ بات ہے، بات کی گئی ہے، بات کہی گئی ہے، بات کس کس تک پہنچی ہے، کیسے پہنچی ہے اور کیسے پہنچنی چاہیے، وہ سارے کا سارا اس میں موجود ہے۔ اب اس انداز سے جو یہ کتاب آئی ہے تو اس میں ان کے ساتھ، اقبال نظر صاحب کے ساتھ، ان کے 3 دوست ہیں، بڑے قریبی دوست ہیں، میں تو انہیں نہیں جانتا، مگر ظاہر ہے کہ قریبی دوست ہیں۔ ایک خالد سہیل صاحب، یہ باہر ہیں، پاکستان میں نہیں رہتے،
ایک رفیق سلطان صاحب اور تیسرے یہ خود یعنی اقبال نظر۔ مگر یہاں جو کتاب میں جو کچھ کہا گیا ہے، جو بات کی گئی ہے، اس میں ان کی شخصیتیں نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، موجود نہیں ہیں۔ یہ اس میں کیا ہوتا ہے، پہلے بھی کہیں بات نکلی تھی، تو ہم کبھی کبھی یہ بات کرتے ہیں کہ جس میں ایک حوالگی ہے، ریفرنس ہے، اور اس حوالے سے ہم باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ میرے دوست ہیں، واہ، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے احباب، اور یہ مثلاً یہ میری آرٹس کونسل، یہاں میں آتا ہوں اور یہاں علمی موشگافیاں اور یہ ساری باتیں یہاں ہمیں مل جاتی ہیں، آرٹ، کلچر، سارا یہ ریفرنس ہے، حوالہ ہے۔ تو ہم دراصل حوالوں سے پائے جاتے ہیں کہ یہ کون دوست ہے، کون کس کا کس تعلق سے چل رہا ہے، مگر اس سے ہٹ کے ہر فرد اور ہر شخصیت میں ایک اور بھی موجود ہے، وہ کوئی اور بھی ہے۔ وہ کبھی کبھی آپ سے بات کرتا ہے تو آپ اس کی بات اس طریقے سے سنتے نہیں کہ جیسے وہ جیتا جاگتا آپ کا ایک بڑا مربوط اور مضبوط حوالہ ہو، ویسے بات ہم نہیں اس کی سنتے، ہم اس کو توجہ ہی نہیں دیتے، وہ ہے، وہ اندر ہے۔ مگر کبھی کبھی جب آپ اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں بالکل اسے، اور دوسرے کو راہ دیتے ہیں اور اسے آگے بڑھنے اور اپنے آپ کے اظہار کا ایک موقع عطا کرتے ہیں، تو وہ پھر بات کرتا ہے، اور وہ جو بات کرتا ہے وہ ڈائیلاگ نہیں ہوگی نہ صحیح، مگر وہ ایک بات ہوتی ہے، وہ گفتگو نہیں ہوگی نہ صحیح، مگر ایک بات ہوتی ہے، اور اس بات کی ترسیل کس طریقے سے کی جاتی ہے یا کی جا سکتی ہے، وہ ساری کی ساری اس کتاب میں۔ اب اس کتاب کو، یہ تو مختصر سی کتاب ہے، اگر آپ پڑھیں گے، بہت تیز پڑھنے والے ہیں، گھنٹہ بھر میں ختم کر دیں گے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس سے اس آسانی سے گزر سکتے ہوں، اس لیے کہ یہ بہت معاملات کو، ایسے معاملات کو سامنے لاتی ہے، اور پھر ان کی تحریر جس طریقے سے، دیکھیے لکھنے والے کا قلم، الفاظ اور اس کے قسمت کا فیصلہ کرتا ہے، وہ کہاں برتتا ہے، کس طریقے سے کیسی بات آتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں کہ جو یقیناً اس کتاب کو پڑھنے کی طرف راغب کریں گی، بلکہ شاید میری اس گفتگو کے بعد آپ یہ چاہیں کہ یہ کتاب آپ کو مل جائے، جس طریقے سے بھی ہو سکے اس تک پہنچیے، اس کتاب کو حاصل کیجئے اور اسے دیکھیے کہ اس میں کیا ہے۔ جی، اس میں ایک جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں بالیقین ساری خوبصورتیاں تضاد سے ہی پیدا کی گئی ہیں، جنوں کا وحشت زدہ ایندھن سمیٹ کر بے مہار جذبوں کا الاؤ جلایا جاتا ہے۔ واہ، اب آپ اسے، مطلب یہ کہ اسے آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں، لکھنا کیا، یہ تو بات ہوئی، کہنے کے لیے، کلمہ حق کہنے کے لیے جھوٹے لوگوں کے درمیان رہنا بے حد ضروری ہے۔ واہ، میں ویسے ہی آپ کو لکھتے ہیں، یہ ہاؤ ہو مٹ جائے تو بس من و تو رہ جاتا ہے، من و تو جو اکائی کو ریاضی میں تبدیل کر دیتا ہے، اور ریاضی تو ریاضی ہے، سود و زیاں جیسے نچلے درجے کے کاموں میں جا کر چاکری کرتی نظر آتی ہے۔ واہ، ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک درویش دوسرے سے بات کر رہا ہے، اب یہ موسموں کی اور دن اور رات اور اس کے تبدل کا سارا معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں ابے رات دیکھنے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے، سارے محسوسات جو اشرف الحسیات ہیں رات ہی میں وارد ہوتے ہیں، رات بصیرت ہے اور دن بصارت، رات عبادت ہے اور دن عادت، رات خیال ہے اور دن کہانی، رات فضا ہے اور دن موسم، رات تعبیر ہے اور دن خواب۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ تو بس یہ ہے کہ اس میں سے آپ، یہ تو میں ایسی کتاب کے ورق پلٹ کے اور بتا رہا ہوں۔ اب درویشوں میں آ گئے،
गुदड़ी नशी होने से पहले वो आबनूस था और मैं शीशम, लेकिन दुनिया से ला ताल्लुक़ी और छोटी सी गुदड़ी के 8 पहर ताल्लुक़ ने हमें बहुत जल्द बुरादा बना दिया। वाह वाह वाह, बहुत देखें, शुक्रिया, ये- बहुत शुक्रिया। ये इसी तरीके से ये पूरी किताब है कि जो आपको अपने हिसार में लेती चली जाएगी। अब किसी का तज़किरा करते हैं, वजद और बेखुदी दरवेश की सूरत सीरत का वो जुज़ है जो कभी इससे जुदा नहीं होता। इसका वजदान है, वजदान स्ट्रीट थिएटर करता है और उससे इतना लगाव पैदा होता है कि वो अपनी बीवी का नाम तब्दील करके तमसील रख देता है। वाह, बहुत शुक्रिया पीरज़ादा साहब। तो अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। वो लिखते हैं कि संगबारी और संगसारी में बड़ा फ़र्क है। बड़ा फ़र्क ये है कि फ़र्क पत्थर नहीं जानता। तुम जहाँ जहानियाँ गश्त होकर नगर नगर फिरते हो, ये फ़र्क क्यों नहीं महसूस करते कि तुम भी पत्थर हो चुके हो। वाह, पैदल चलते हुए रफ्तार तबा के तौर पर जो नस्र ज़बान पर आती है उसे लिख लेते हो, क्योंकि वो तुम्हारी नहीं होती, ठोकर तुमसे लिखवाती है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। अब ये इस तरीके से तो बहुत सारे हैं। चलिए मैं आखिरी सफ़ा खोल के देखिए। अब ये बस ये सुन लीजिए। जी, अजीब व गरीब आदमी था। इकबाल नज़र भी बैठे हैं यहाँ हमारे। अजीब व गरीब आदमी था, 1 घंटे की मुलाकात में दिमाग के परखचे उड़ा दिए। शुक्र है कि दिल सलामत रहा। क्या बात, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त तकरीबन तमाम हो चुका है, लेकिन प्रोफेसर सहर अंसारी वो शख्सियत हैं कि जो इस तमाम उन्वान को जानते भी हैं, और दामन वक्त में अब गुंजाइश क्या, दामन ही नहीं बचा, अगला भी सेशन तैयार है। तो मैं इंतहाई अदब से प्रोफेसर सहर अंसारी साहब आपसे इल्तमास करूँगा कि आपके चंद कलमात जो आर्ट्स काउंसिल की जानिब से शाया होने वाली किताब औज कमाल सैयदा हुमा ताहिर के लिए। प्रोफेसर सहर अंसारी साहब। इकबाल साहब, ठीक है। किताब औज कमाल और इसकी शायरा हैं सैयदा हुमा ताहिर। ख़वातीन की शायरी के सिलसिले में बहुत कुछ लिखा जाता है, सोचा जाता है, लेकिन अगर 1 सदी पहले आप देखेंगे तो शाज़ व नादिर ही किसी का तज़किरा मिलता था। सिर्फ एक मैलका चंदाबाई का नाम आता है कि वो पहली साहिब दीवान शायरा हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ख़वातीन में तालीम बढ़ती गई, उनके शऊर में इजाफ़ा होता गया, तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया कि जहाँ उनके तख्लीक़ी अमल को मंज़र आम पे लाने में उन्हें कोई इतनी ज़्यादा झिझक महसूस नहीं हुई, और ज़्यादातर जो है 20वीं सदी के वस्त से ये अमल शुरू हुआ, और अब इतना इसको आगे बढ़ाया है हमारे शायरात ने कि एक पूरा तारीख़ अदब का बाब है जिसको मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखा जाता है। कभी निसाई शऊर के हवाले से, कभी इस बात से कि माशरे में औरत का जो मकाम है उसको ख़वातीन ने किस तरह समझा और उसमें वो अपने हुकूक़ को और इज़्ज़त नफ्स को कायम रखने के लिए किस किस तरह से सोचती हैं, और उनका क्या माशरा इन बातों का किस हद तक मुतहम्मिल हो सकता है और कितना उसे मज़ीद अभी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हुमा ताहिर साहिबा के वालिद गिरामी लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड, इनके शौहर मेजर, इनके बेटे कैप्टन। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि खाना हमा आफ्ताबस और इनके रगो पै में
वतन की मोहब्बत और वतन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा बसा हुआ है। तो ये एक रुख ऐसा है कि जो कम शायरात या शायरों के यहाँ नज़र आएगा, तो इसका अक्स भी ज़ाहिर है कि इनकी शायरी में नज़र आता है। अब पहला मजमुआ परवाज़ हुमा था, वो परवाज़ करती हुई जो है वो बाम फलक तक पहुँची और फिर बाम फलक से अब ये औज कमाल पर फायज़ हैं। तो इस तरह गोया ये ख़ुद एक अपना मुतय्यन किया है इन्होंने जो मराहिल शायरी के, तो वो यकीनन इनकी शायरी को पूरी तरह से वाज़े करता है कि इन्होंने तरक्की की है मुसलसल अपने कलाम को आगे बढ़ाने में। एक चीज़ जो शऊरी तौर पर ये महसूस करती हैं और इन्होंने लिखा भी है कि इनका ये ख़्याल रहा है हमेशा कि ज़िंदगी के जितने मौसम हैं, इनके जितने रंग हैं, वो तख्लीक के कैनवस पे मुंतकिल किए जाएं जिस हद तक भी मुमकिन हो सकता है। तो ज़ाहिर है कि जब एक जहन में आपके कोई मकसद हो और ये समझे कि आपके उसलूब को क्या होना चाहिए, मौज़ूआत को क्या होना चाहिए, तो ये फिर आपके तख्लीक़ी अमल को पूरी तरह से आगे बढ़ाता है, जिसका अक्स उनकी शायरी में हमें नज़र आता है बार बार। अब मैंने कुछ थोड़ा सा इनके बारे में लिखा भी था, तो वो मैं पहले पढ़ूँगा, उसके बाद फिर मज़ीद कुछ अर्ज़ करूँगा। जज्बों की शायरी एक नौ की खुद नविश सवाने उमरी होती है। सवाने उमरी या आप बीती में भी इंसान हर बात नहीं लिख सकता, और शायरी तो है ही छुपाने का अमल, बरह न हर्फ न गुफ्तन कमाल गोयाईस। फिर भी लफ्ज़ गूंगे तो नहीं होते, वो दिल का मामला बोल ही देते हैं, खोल ही देते हैं। ताहम शायर के जज्बों को किसी जासूस की तरह नहीं परखना चाहिए। तख्लीक कार खुद जानता है कि शायरी के मुहर्रिकात कितने और कैसे होते हैं। सैयदा हुमा ताहिर का शेरी मजमुआ औज कमाल उनके जज्बात और महसूसात का एक लतीफ़ मुरक्का है। इसका आगाज़ हम्द व नात से होता है, फिर गज़लें और मुख्तसर नज़में। हुमा ने गज़लें ज़्यादातर छोटी बहरों में कही हैं। इस तरह बयान में सादगी और तासीर पैदा की है। हुमा ज़िंदगी के जिन तजर्बात से गुज़री हैं, उनका दायरा ज़िंदगी की जमालियात से लेकर गिरदो पेश के माहौल तक फैला हुआ है। मोहब्बत इंसानी फितरत का एक नागुज़ीर रुख है। मोहब्बत ने जुल्मत से काढ़ा है नूर, न होती मोहब्बत न होता ज़हूर। हुमा ने मोहब्बत के मौजू को भी सलीक़े और शाइस्तगी से शेरी पैकर में ढाला है। हमारी आज की दुनिया की जो सियासी, माशी और अखलाक़ी सूरत हाल है, इससे भी कोई हसास जहन मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रह सकता। इस रुख से भी हुमा ताहिर की शायरी लायक मुताला है। इनकी गज़लें और मुख्तसर नज़में इस बात का सबूत है कि इनका तख्लीक़ी सफ़र बराबर तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। ये उनका तीसरा शेरी मजमुआ है। इस वक्त तक तख्लीक़ कार का उसलूब मुतय्यन हो जाता है। हुमा का ये उसलूब औज कमाल में नुमायाँ है। हुमा का ये शेर उनके शऊर फ़न की नुमाइंदगी करता है कि मुफ्त में तो नहीं मिला मुझे फ़न, दिल जलाया है शायरी की है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। ये इख्तिताम है इस सेशन का। अगले सेशन की जानिब बढ़ रहे पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ इकबाल नज़र साहब आपका, और मैं काशिफ रज़ा साहब आपका, अज़रा अब्बास साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर सहर अंसारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हुमा ताहिर और डॉक्टर फ़ातिमा हसन। मैं आगा शिराज़ी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन ये सिलसिला जारी है, लाइव भी आप देख रहे हैं, और अगला सेशन है सराइकी ज़बान के उन्वान से। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में 13वां बरस उर्दू का जश्न मनाया जा रहा है। हर चंद के नामसाइद हालात हैं, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस टीम के लिए, मोहम्मद अहमद शाह साहब के लिए और आर्ट्स काउंसिल के लिए आप अपने हाथों को जुम्बिश दें कि एक शानदार कारनामा है। हाई इख्तिसार का आलम कि ज़िंदगी लफ्ज़ है, किताब नहीं। बहुत शुक्रिया।